اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے اسلامی تعلیم دیں۔ آج یہ دیکھا جا رہا ہے اور یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ کیٹیگری کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہائی لیول ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے بہت دور رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو انگلش تعلیم حاصل کریں گے، عصری تعلیم حاصل کریں گے۔ ہمارے بچے اگر اسکول میں اگر مدرسے میں چلے گئے تو وہ کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے اور کیا اپنی زندگی میں کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسلامی تعلیم دیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہوگی اور تو ہمارا اور آپ کا یہ گرہبان ہوگا، یہی بچے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا گرہبان پکڑ کر لے کر جا کر کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہمارا باپ دنیا کے اندر تھا، اس نے ہمیں اسلامی تعلیم نہیں دی تھی، ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ اللہ کون ہے، ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کون ہے، ہمیں نہیں یہ بتایا تھا کہ مذہب اسلام کیا ہے، اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ہمیں اپنے ہر اعمال کا حساب اور کتاب دینا۔ اس وقت ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم بڑے فخر سے اپنے بچوں کو غیر اسلامی اور انگلش ماڈرن اسکول میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے بچوں کے عقائد سے اور ان کے بچپن سے ان کی تربیت ایسے کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے بہت دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی نئے سال کے موقع سے پہلے کوئی 4-5 دن پہلے کرسمس کا دن گزرا ہے۔ بہت سارے ایسے بچے، بہت سے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو کرسچن کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، وہ دیکھیے کہ وہ ذرا غور کیجئے کہ وہ اپنے آپ کے بچوں کے عقیدے کو کیسے خراب کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم سے بچوں کو یہ کہلواتے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگیے کہ اللہ چاکلیٹ دے دے۔ جب وہ بچہ اللہ رب العالمین کو پکارتا اور کہتا ہے کہ اللہ تو ہمیں چاکلیٹ دے دے، بسکٹ دے دے، تو چاکلیٹ نہیں ملتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر پھر وہی عیسائی، وہی کرسچن بچے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے تو جیسس کا نام لے اور بول کہ اے جیسس مجھے چاکلیٹ دے دے، ٹافی دے دے۔ جب بچہ اپنے زبان سے یہ کہتا ہے تو فوراً اوپر سے چاکلیٹ اور بسکٹ کی بارش ہوتی ہے۔ آپ بتائیے وہ بچہ جو بچپن میں ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل سفید کورے کاغذ کی طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اگر چاہے تو اس بچے کو یہودی بنائیں، چاہے تو نصارہ بنائیں، چاہے تو مجوسی بنائیں، یہ ان کے والدین پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ وہ جس راستے پر اپنے بچے کو لے کر جائیں گے وہ بچہ اسی راستے پر جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ کرسچن لوگ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے عقیدے سے کھیلتے ہیں اور ان سے یہ کہلواتے ہیں کہ کہو کہ جیسس مجھے چاکلیٹ دے دے۔ جب وہ اپنی زبان سے یہ ساری چیزیں کہتا ہے تو فوراً ایٹومیٹک اوپر سے چاکلیٹ اور بسکٹ گر جاتی ہے۔ ایسے موقع پر بتائیے بچے کا عقیدہ کس کی طرف زیادہ مضبوط ہوگا؟ کیا اللہ کی طرف اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا؟ جو بچہ اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اسلامی عقیدے کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اب بتائیے کیا وہ بچہ اللہ رب العالمین سے مانگے گا یا کبھی ضرورت پڑے گی تو وہ جیسس کا نام پکار کر اور ان کی طرف اپنی ہاتھوں کو پھیلائے گا؟ ایسے بچے کبھی اللہ رب العالمین کو مشکل وقت میں یا ضرورت کے موقع پر نہیں پکاریں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش سب سے پہلے اسلامی کریں۔ اسلام کبھی اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہ دیں یا دنیاوی تعلیم نہ حاصل کرائیں۔
لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو اسلامی تعلیم دیں، سب سے پہلے ہم اس کو اس بات کو بتائیں کہ اللہ کون ہے، اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، انہوں نے کیا پیغامات دیے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے بچے کو بتائیں، اس کے دل و دماغ میں یہ ساری چیزیں بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو جس طرف جو تعلیم دینا چاہیں اس تعلیم کو دیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام ہمیں ان چیزوں سے منع نہیں کرتا ہے۔